اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ کیا ہوتی ہے، سرچ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کا کیا رول ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو سوالوں کے جواب چاہیے، اس کو نئی چیزیں دریافت کرنی ہیں، اس کو کھوجنی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، اور سرچ بھی ایک طرح سے انسان کی فطرت میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب تک کے مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ناٹ کلیور، آئی ایم نائدر کلیور اور آئی ہیو اینی اسپیشل گفٹ، آئی ایم جسٹ ویری ویری کیوریس۔ مطلب یہ کہ آئنسٹائن کے مطابق نہ تو وہ بہت زیادہ چالاک تھے، نہ ہی ان کے پاس کچھ خاص گفٹ تھا، وہ بس بہت زیادہ کیوریس تھے، اور جس کی وجہ سے آج انہوں نے جتنی بھی ایجادات کی وہ ہم سب کو آج بھی بینیفٹ دیتی ہیں، اور انسانیت ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے ان کی ایفرٹس کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سرچ ہے، اور سرچ بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے انفارمیشن کے اوپر۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سائنس جدت اختیار کرتی جا رہی ہے، ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ موو ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل میں موو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موبائل ڈیوائسز، آپ کی کمپیوٹر اور آپ کی باقی ساری چیزیں جو ہیں ان سب پہ جو آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں وہ ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں۔ ڈیٹا پروڈیوس کرنے میں آپ فار ایگزامپل ای میل کریٹ کرتے ہیں، آپ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ سرچ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ڈیٹا پوائنٹس کہلاتی ہیں، اور یہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انسان جتنے بھی اس وقت دنیا میں انسان ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکے ہیں، لیکن 2014 میں تقریباً 40% اور تھوڑا سا 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ تھے، جو کہ بڑھ کے 2021 میں تقریباً 50% سے زیادہ انسان جو ہیں وہ اب آبادی جو ہے دنیا کی وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگی۔ یہ بہت بڑی آبادی ہے، اور یہ بہت بڑی فگر ہے، اس کو ہم شاید کمپریہنڈ نہ کر سکیں، لیکن اگر اس کو ڈیجیٹل ورلڈ میں بات کریں تو یہ تقریباً ڈیٹا پروڈیوس اس کے تحت جو ہوگا وہ آلموسٹ اب جو انسان ہے وہ تقریباً باقی جتنے بھی سورسز ہیں ان سب کے مقابلے میں انسان تقریباً 10 گنا زیادہ ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بگ ڈیٹا، یہ جو بگ ڈیٹا سائنس کی جو نئی جو انفارمیشن جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، یہ اسی لیے ضروری ہیں کہ اتنے بڑے ڈیٹا کو کس طرح سے انڈیکس کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، لوگوں کو رائٹ انفارمیشن کیسے پہنچانی ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کے لیے، اس مقصد کے لیے بہت سارے سرچ انجنز ابھی تک پچھلے کچھ سالوں میں آئے، اور انہوں نے بہت ساری ایجادات کی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ ون کیے، کچھ لوز کر گئے، کچھ سرچ انجنز آج ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، کچھ مرج ہو گئے ہیں، کچھ کا نام چینج ہو گیا ہے، کچھ کی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہیں۔ ان سب سرچ انجنز میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو شاید بہت سارے ان میں سے یاد بھی ہوں گے، لیکن اب ان میں سے بہت سارے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ ان میں ایک سرچ انجن جو کہ گوگل، وہ بظاہر سب سے بہترین ابھی تک چلتا رہا ہے، اور اس کی پرفارمنس، اس کی جو الگوریتھمز ہیں اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ فیوریٹ سرچ انجن گوگل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہمارا ٹاپک جو موسٹلی ہے وہ ہم سرچ پہ بات کریں گے کہ ہم نے سرچ کی اہمیت کیا ہے۔ سو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایس ای او کا رول اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ جب ہم ایس ای او کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو سرچ ہمیں سمجھنی ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں سرچ کا کیا رول ہے، پھر سرچ انجن کا کیا رول ہے، اور پھر سرچ انجن کے ساتھ جو آپٹیمائزیشن کا ورڈ ہے، یہ 3 چیزوں کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ تو سرچ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرچ کیا ہے، تو سرچ بیسیکلی 2-3 چیزوں میں ہیلپ کرتی ہے۔ سرچ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان کوئی چیز سرچ کرتا ہے، اس میں اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل اس کو یا تو کسی چیز کی ضرورت ہے، جس کو نیڈس کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یا ان کو کسی چیز کی چاہت ہے یا وانٹ ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سرچ کی بنا پہ ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ان کو انٹینٹ کہلاتی ہیں۔ یہ جو مقصد ہے بیسیکلی سرچ کا، یہ انٹینٹ کہلاتا ہے۔ انٹینٹ سے مراد کیا ہے؟ انٹینٹ سے مراد نیت یا مقصد۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو آپ گوگل پہ جائیں گے اور آپ جا کے ڈاکٹر سرچ کریں گے، یا کلینک سرچ کریں گے، یا ہاسپٹل سرچ کریں گے۔ سو اگر آپ ہاسپٹل چلا رہے ہیں اور کوئی بندہ کلینک یا ڈاکٹر سرچ کر رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر سرچ کر رہا ہے یہ ہمارا ڈائریکٹ آڈینس ہو سکتی ہے،
اور اس کو اگر ہماری انفارمیشن مل جائے تو یہ چل کے ہمارے پاس علاج کے لیے آ سکتا ہے اور ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہے. اگر اسی طرح سے آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ جا کے سرچ کریں گے کہ ریسیپیز کیا ہیں. اگر آپ کو ریسیپی فار ایگزامپل چائنیز ریسٹورینٹ ڈھونڈنا ہے یا آپ کو کانٹیننٹل ریسٹورینٹ چاہیے, آپ وہ سرچ کریں گے اور آپ کو گوگل ریزلٹس دکھائے گا, یا کوئی بھی سرچ انجن جو آپ جس پہ آپ سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کے اگینسٹ ریزلٹس دکھائے گا, اور آپ کو رائٹ انفارمیشن جب اس پہ آپ کو مل جائے گی آپ اس کو کنزیوم کریں گے. ان دونوں ایگزامپلس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹینٹ, کہ سرچ کرنے کا مقصد کیا تھا. آپ کو بھوک لگی تو آپ نے ریسٹورینٹ سرچ کیا, آپ کو بیماری کا پتہ چلا یا آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تو آپ نے انفارمیشن کا سرچ کیا. اسی طرح سے اگر آپ فار ایگزامپل کوئی نیا موبائل سرچ کرتے ہیں یا اس کے فیچرز یا اس کی پرائسز سرچ کرتے ہیں, آپ کو کسی موبائل لینے کا شوق ہوا یا آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے اس کے بارے میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ہے. یہ جو انٹینٹ یا مقصد ہے بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ کے اندر. اس انٹینٹ کو مارکیٹرز جو ہیں وہ اس کو انفارمیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اپنی مارکیٹنگ کیمپینز اس کے اوپر ڈرائیو کرتے ہیں. وہ مارکیٹنگ کیمپینز کیا کرتی ہیں, وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انفارمیشن کو لوگوں کی نیڈس یا وانٹس کے تحت ڈھال لیں تاکہ جو لوگ سرچ کریں آپ ان کو وہی پرووائڈ کریں. سو کیسا ہوگا کہ اگر آپ کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیجیٹل پہ بزنس کھولنا ہے تو آپ کو جو لوگ سرچ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی یہی پرووائڈ کر دیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے. بہت سارے بزنسز کو آف لائن ورلڈ میں یہ سہولت میسر نہیں ہے. آپ دکان کھولتے ہیں, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, کوئی چل کے آئے گا اندر دکان کے تو آپ اس کو سیل کریں گے. لیکن ڈیجیٹل میں آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے سرچ کام کرتی ہے اور اس سرچ کے تحت آپ اس کو انفارمیشن کیسے ڈال سکتے ہیں اور اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کسی بھی انفارمیشن ویب سائٹ پہ جو انفارمیشن کے چینلز ہیں وہ 3-4 چینلز میں ڈیوائڈڈ ہیں. جب لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں اس میں موسٹلی جو 4 بڑے چینلز ہیں ان میں سرچ, سوشل, ریفرل یا ڈائریکٹ, یہ 4 چینلز ہیں جو کسی ویب سائٹ میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹریفک آتی ہے. اب چینلز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ چینل میں سب سے بڑا چینل جو ہے وہ سرچ ہونا چاہیے. اگر آپ کی ٹریفک سرچ سے آ رہی ہے تو وہ آپ کو بڑی کوالیفائڈ ٹریفک کہلائے گی, کیونکہ آپ کی ٹریفک آپ کو ڈھونڈ کے آ رہی ہے. جن کو ڈھونڈ کے جو آ رہی ہے یا تو ان کو کوئی ضرورت ہے یا تو ان کو کوئی چاہت ہے. اگر آپ اپنے بزنس کو ان کی ضرورت یا ان کی چاہت کے مطابق ڈھال لیں, آپ ان کی نیڈس اور وانٹس کو پورا کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بہت مواقع ہوں گے کہ آپ ان کو کنورٹ کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور بزنس کو فار ایگزامپل کسی اور چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ فیس بک میں اگر کسی نے لاگ ان کیا تو کیا اس کو کھانے کی ضرورت تھی یا کیا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی. اس نے اپنے دوستوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا, یا اس نے اپنی فوٹو اپڈیٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا, یا اس نے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا. وہ انٹینٹ موجود نہیں ہے. وہ انٹینٹ آپ کو سرچ میں ملے گی اور اسی لیے سرچ بہت اہمیت کی حامل ہے. کسی بھی ویب سائٹ میں اگر آپ چینلز وائز ٹریفک وائز دیکھیں تو سب سے بڑا رول جو ہے وہ آرگینک سرچ کا ہوتا ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ میں آرگینک سرچ سے ٹریفک نہیں آ رہی تو آپ لوز کر رہے ہیں. اور اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سرچ کو انڈرسٹینڈ کریں, سرچ کو یہ سمجھیں کہ کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کی اہمیت ہے اور ہم کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کیمپینز کے اندر. اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ باقی چینلز کون سے موجود ہیں, لیکن یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اگر آپ کو سرچ نہیں پتا تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اوور آل ایز اے اسٹریٹجی آپ کی اسٹریٹجی فلاپ ہو سکتی ہے یا آپ مس کر جائیں گے کہ جو آپ کو ایک اتنا امپورٹنٹ فیکٹر, اتنا امپورٹنٹ پہلو جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا دے رہے ہیں, اگر ٹوٹل ڈفرینس ہے تو آپ لوز کریں گے. جو بالکل ایگزیکٹلی نیڈز اور وانٹس کے مطابق لوگوں کی انفارمیشن دے دے گا وہ ون کر جائے گا. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ انجن کس طرح کے ہیں, کتنے ٹائپس کے ہیں اور وہ کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں. بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھ چکے ہیں جو اب آپ نہیں دیکھتے ہیں. تو ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کتنی ٹائپس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں سرچ انجنز کی اور اس میں وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں. سو
سرچ انجن جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایس ای او سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. سرچ جس پہ ہماری بات ہو چکی ہے, سرچ انجن جس پہ ہم ابھی بات کریں گے, اینڈ دین آپٹیمائزیشن جس پہ باقی پورا ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. لیکن سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں, اس میں ہم مزید ڈسکس کریں گے. کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی میپس پہ سرچ کرنا ہے تو آپ گوگل میپس پہ جا کے سرچ کرتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا سرچ انجن ہے. اگر آپ نے ویڈیو سرچ کرنی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی اور انفارمیشن سرچ کرنی ہے تو اس کا ایک ڈفرینٹ سرچ انجن ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیٹیگریز بھی بڑھتی جا رہی ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ڈفرینٹ سرچ انجنز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں انسان کی بہتری کے لیے, انسان کو آسانی پہنچانے کے لیے, یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی ہمیں سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے مزید ایجادات کرتی جا رہی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ کچھ مین ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں جس میں کافی ساری ٹائپس ہیں سرچ انجن کی. فار ایگزامپل جنرل سرچ انجن ہے جس میں گوگل یا بنگ یا ایسے دوسرے جو جنرل سرچ انجن جو سب کچھ سرچ کرتے ہیں وہ موجود ہیں. بٹ پھر بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف ویڈیو سرچ کرتے ہیں, جیسے کہ یوٹیوب ایک بڑا سرچ انجن ہے, اس میں صرف ویڈیوز آپ سرچ کر سکتے ہیں. امیج سرچ کے لیے آپ گوگل امیجز پہ جاتے ہو, آپ گوگل امیجز پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا امیجز آپ کو چاہیے تو آپ گوگل امیجز پہ سرچ کر لیتے ہیں. بک سرچ کے لیے گوگل نے ایک ڈفرینٹ بک سرچ بنائی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف بکس یا بک کے ٹائٹلز یا اس کے مینوسکرپٹس اس میں انفارمیشن یا ریسرچ کے لیے جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ بک سرچ انجن یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے آڈیو سرچ انجن ہیں, پھر لوکیشن سرچ انجن جیسے گوگل میپس کی بات ہوئی ابھی. ڈاکومنٹ سرچ انجن بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ سلائڈ شیئر کی بات کریں تو اس میں صرف پاور پوائنٹ سلائڈ یا دوسری سلائڈ یا پی ڈی ایف ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ڈاکومنٹ صرف انڈیکس کرتی ہیں, اور آپ اگر صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے ہیں تو آپ صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے کے لیے ڈاکومنٹ سرچ انجن پہ جا سکتے ہیں. اسی طرح سے جابس کے سرچ انجنز ہیں جہاں پر آپ کو صرف جابس ملتی ہیں, وہاں لوگ جابس پوسٹ کرتے ہیں, آپ جابس سرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بلاگس دیکھیں, کیو این اے سرچ دیکھیں, کیو این اے بیسیکلی کوشچنز اور آنسرس جو آج کے دور میں ایک نئی طرح کی ایک انفارمیشن پروڈیوس ہو رہی ہے کہ لوگ کوشچن آنسر لکھتے ہیں. اس پہ ہم مزید ابھی بات کریں گے. پھر پیٹنٹس ہیں, لیگل سرچ کے لیے لوگ پیٹنٹ سرچ کرتے ہیں, لیگل لا سوٹ سرچ کرتے ہیں. لوگوں کی سرچ کی اس سیلف ایک بہت سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جس میں کمپنی ہے, فار ایگزامپل کسی کمپنی کو یوز کرنا ہے, آپ نے کسی کمپنی کو ڈھونڈنا ہے, اس کمپنی کے سی ای او کو ڈھونڈنا ہے, تو آج کے دور میں ایسے سرچ انجن موجود ہیں جو ان سرچز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے بزنس ڈائریکٹریز ہیں, بزنس جو آپ کی فار ایگزامپل جس طرح ٹیلی فون کی ہوتی تھیں پہلے, وہ ڈائریکٹریاں آپ کو ملتی تھیں. اب ڈیجیٹل پہ بھی اس طرح کی ڈائریکٹریز موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے صرف بزنس کی انفارمیشن یا بزنس کی کیٹیگریز یا مختلف طرح کے بزنسز کو سرچ کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے سرچ انجنز صرف ایک ٹپیکل سرچ انجنز کے تحت ہی کام کرتے ہیں. ان کے ڈفرینٹ ونگز بھی ہو سکتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ شاخیں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل گوگل میں اگر آپ سرچ کریں تو وہ امیج بھی سرچ کرتا ہے, لیکن جنرل سرچ میں جابس, ویڈیوز, آڈیوز, یہ سب چیزیں گوگل کے اندر بھی سرچ ہو سکتی ہیں. لیکن بہت سارے جنرل سرچ انجنس کے ساتھ بہت سارے اسپیسیفک سرچ انجنس بھی ہیں. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب سرچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کی سرچ کی بات کر رہے ہیں, ہم کس انجن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہر انجن کے اپنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں, ہر انجن کی اپنی ڈفرینٹ کوالیفیکیشنز ہو سکتی ہیں ویب سائٹ کو انڈیکس کرنے کے لیے, کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنے, انڈیکس کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کو اس کے مطابق ہم اپنی انفارمیشن کو ڈھال سکیں. ان سب سرچ انجنس کی جب ہم بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ سرچ انجن جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ ابھی تک گوگل ہے. گوگل کافی عرصے سے کافی پاپولر ہے. اس کے گوگل کی جو فوقیت ہے وہ باقی سرچ انجنس پہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ گوگل اٹ سیلف بہت ساری پروڈکٹس کو مرج کر کے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے, جس میں میپس جس سے میں نے ذکر کیا, یوٹیوب گوگل کا ہے, اس میں ڈفرینٹ امیجز گوگل سرچ کرتا ہے. تو گوگل کی نو ڈاؤٹ بہت ساری ریزنز ہیں نمبر 1 ہونے کی, اور دنیا بھر میں یہ نمبر 1 کہلایا جاتا ہے. آج گوگل کی جو سرچز ہیں لیٹسٹ اسٹیٹ کے مطابق وہ 100 بلین منتھلی سرچز ہیں. 100 بلین سرچز کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 100 بلین اپرچونیٹیز ٹو رینک فار یور کنٹینٹ. گوگل میں کافی زیادہ سرچز ہیں اور یہ بہت بڑا سرچ انجن ہے, بہت بڑا سرچ والیوم ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوگل ہی واحد سرچ انجن ہے. گوگل کے علاوہ بہت زیادہ سرچ انجنس اور بھی موجود ہیں. فار ایگزامپل بنگ جو مائکروسافٹ کا سرچ انجن ہے, جو ایم ایس این سے چینج ہو کر ایم ایس این کی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کر کے مائکروسافٹ نے اس کا نام بنگ رکھا, اور bing.com بیسیکلی گوگل مائکروسافٹ کا سرچ انجن ہے جو گوگل کے کمپیٹیٹیولی یو ایس کے اندر تقریباً بنگ کا تقریباً 30% کے اراؤنڈ شیئر ہے یوزیج کا, جس میں بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ شیئر بیسیکلی اس لیے ہے کیونکہ مائکروسافٹ ونڈوز کے ساتھ بنگ بائی ڈیفالٹ ایک سرچ انجن جاتا ہے, آپ کے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں بنگ بائی ڈیفالٹ سرچ جاتا ہے, اور مائکروسافٹ کی اپنی بہت ساری پروڈکٹس ہیں اس کے اندر بنگ بائی ڈیفالٹ ایز اے سرچ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ بنگ ایک دوسرا بڑا سرچ انجن ہے یو ایس کے اندر, صرف باقی جگہوں کے اسٹیٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن گوگل کے پاس پھر بھی 70% کے اگینسٹ لائک 70% کے اراؤنڈ ان کے پاس گوگل کے پاس مارکیٹ شیئر ہے. لیکن اگر آپ سرچ والیوم کی بات کریں تو بنگ سے بڑا سرچ انجن یوٹیوب ہے. تو یوٹیوب کو ہم نارملی سرچ انجن نہیں سمجھتے, یوٹیوب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو کی ویب سائٹ ہے, لیکن یوٹیوب اٹ سیلف سرچ انجن کیٹیگری میں دوسرے نمبر پہ فال کرتا ہے بیسڈ آن اٹس نمبر آف سرچز. تو یوٹیوب کے اوپر جتنی سرچز ہوتی ہیں گوگل کے بعد, یوٹیوب از بیسیکلی دا سیکنڈ بگیسٹ سرچ انجن ان ٹرمز آف سرچز پر ڈے. سو یوٹیوب کے اوپر تقریباً 75,000 ویڈیوز ایک سیکنڈ میں دیکھی جاتی ہیں. اسٹوڈینٹس 75,000 ویڈیوز آر واچڈ آن یوٹیوب پر سیکنڈ. یہ آج کے اسٹیٹس ہیں, مے بی یہ ان فیوچر چینج ہو جائیں, لیکن اس وقت یوٹیوب سیکنڈ بڑا سرچ انجن ہے. ایک اور کیٹیگری ہے ہمارے پاس انفارمیشن کی جس میں لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے, اور وہ سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. سو آپ کے پاس اکثر ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جا کے کہاں سے بات کریں, کس سے پوچھیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک اور ویب سائٹ ہے کورا کے نام سے. کورا کیا کرتی ہے, کورا میں آپ جاتے ہیں, اس میں صرف سوال اور جواب ہیں. جس کو کچھ پتا نہیں ہے وہ جا کے ایک سوال لکھتا ہے, اور باقی کمیونٹی جن کو وہ پتا ہے وہ اس کو جواب دیتی ہے. اس سوال جواب کی ویب سائٹ کے تحت وہ ایک بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے, اور ضروری نہیں کہ آپ نے جو سوال سوچا ہے وہ پہلے آپ کو ہی سمجھ آیا. اس آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 یا کتنے ہزار لوگوں نے وہ سوال پوچھا ہوگا, سوچا ہوگا. انہوں نے جب کورا پہ لکھ لیا تو آپ گوگل میں اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کورا کے اندر بھی جا کے اگر آپ اپنے سوال لکھ دیں تو آپ کو ریزلٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جیسے سوالات, آپ کے سوال جیسے سوالات یا اس سے ملتے جلتے سوال کتنے لوگوں نے پہلے پوچھے اور ان کے جواب میں لوگوں نے کیا انفارمیشن دی. سو اسی کے تحت اگر ہم بات کریں تو ریجنل سرچ انجن بہت امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل چائنا میں گوگل چونکہ دنیا میں نمبر 1 ہے لیکن چائنا میں نہیں ہے. چائنا میں لوگ پسند کرتے ہیں بیدو. بیدو چائنیز سرچ انجن ہے جو کہ صرف چائنا میں چلتا ہے, موسٹ آف دی ٹائمس چلتا ہر جگہ پہ ہے لیکن چائنا میں بہت زیادہ پاپولر ہے. سو بیدو ایک لوکل سرچ انجن ہے. اس کے ساتھ اگر ہم نیکسٹ ایک اور سرچ انجن ہے جس کا نام انٹرنیٹ آرکائیو ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ویب سائٹ ہے جس میں دنیا بھر کی انفارمیشن کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرکائیو بنائیں. آرکائیو کا مطلب ایک لائبریری کی طرح ایک کیٹالگ مینٹین کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ کی ایک ویب سائٹ آج ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اگر وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, آپ کو انٹرنیٹ آرکائیو میں اگر وہ اسنیپ شاٹ انہوں نے لیا ہوا ہے اس ویب سائٹ کا تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف جا کے یہ کرنا ہے کہ آپ وہ انٹرنیٹ آرکائیو پہ جائیں گے, اپنی ویب سائٹ لکھیں گے, وہ ویب سائٹ سرچ کریں گے اور وہ آپ کو کیلنڈر دکھا دے گا کہ اس نے وہ ویب سائٹ کتنی دفعہ اور کس دن اس نے انڈیکس کی تھی. آپ کسی بھی اسنیپ شاٹ میں فار ایگزامپل آپ نے پچھلے سال میں دسمبر یا اس سے نومبر, مطلب جتنا آپ نے پیچھے جانا ہے, جب انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا جب انہوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا, وہ آپ کو ساری وہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں, اور آپ کسی بھی دن کسی بھی موقع پر وہ اوپن کر کے وہ اس وقت وہ ویب سائٹ کیسی لگتی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مے بی آپ بہت ساری ویب سائٹ جو اپڈیٹ ہو گئی ہیں ان کا پرانا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی دکھتی تھیں, یا وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا تھا. آپ انٹرنیٹ آرکائیو سرچ انجن پہ جا کر صرف وہ انفارمیشن سرچ کر سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ ایک اور سرچ انجن ہے ڈک ڈک گو کے نام سے. یہ سرچ انجن بیسیکلی پرائیویسی فوکس سرچ انجن ہے. باقی سرچ انجنس کیا کرتے ہیں, آپ کی ہیبٹس ٹریک کرتے ہیں, انہوں نے پیسے بنانے ہیں تو وہ آپ کی ہیبٹس ٹریک کر کے آپ کو ریلیونٹ ایڈز دکھاتے ہیں. ڈک ڈک گو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویسی آپ کی کمپرومائز نہیں کرنی. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پرائیویسی فرسٹ آپشن دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کی انفارمیشن صرف آپ ہی جان سکتے ہیں. سو یہ ایک اوور ویو تھا
کہ کتنے سرچ انجنس کس طرح سے اویلیبل ہیں، لیکن ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ ہم صرف گوگل کے اوپر فوکس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایس سی او جب ہم بات کرتے ہیں، جب کلائنٹ ہم سے بات کرتے ہیں، تو ایس سی او از موسٹلی ڈرائیو ٹورڈز گوگل. لوگ زیادہ تر گوگل اسپیسیفک ایس سی او مانگتے ہیں. ایس سی او ہر سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مطلب سرچ انجن کے مطابق اپنی ویب سائٹ یا اپنی چیزوں کو آپٹیمائز کرنا ہے. وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف ہم جو مینلی کام کرتے ہیں وہ گوگل کے اراؤنڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف گوگل کے لیے ایس سی او کر لیں تو باقی بھی ایس سی او ہو سکتی ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ سرچ انجنس کتنی ٹائپس کی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے. لیکن موونگ فارورڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ تر گوگل کے اراؤنڈ یا بڑے سرچ انجن جیسے گوگل، بنگ اس جیسے سرچ انجن کے اراؤنڈ ہم بات